بسم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو بہت ہی زبردست محدث تھے اور بہت زبردست عالم تھے۔ فن تخریج میں جو بھی شامل ہیں، فن تخریج کا علم رکھتے ہیں، فن تخریج کے بارے میں جانتے ہیں یا پڑھے ہیں یا تخریج کرتے ہیں، تو ان تمام کو یہ شخصیت اچھی طرح سے معلوم ہوگی، کیونکہ تخریج کے دوران آپ کا نام یا آپ کی کتابوں کا نام ضرور انسان یا طالب علم دیکھتا ہے اور آپ کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہے۔ وہ ہیں امام مزی رحمہ اللہ۔ علمی دنیا میں امام مزی رحمہ اللہ سے مشہور ہیں۔ اگر آپ امام مزی یہ کہہ کر بھی کسی کو کہیں گے تو ہر ایک آدمی ان کے بارے میں جان لے گا۔ اگر تفصیل میں جائیں گے مختصر سی زندگی آپ کی معلوم کرنے کے لیے، تو آپ کا نام ہے یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف ابو الحجاج، کنیت ہے جمال الدین ابن الزکی ابو محمد القزاعی الکلبی المزی۔ چونکہ آپ حلب میں پیدا تو ہوئے حلب میں، لیکن دمشق کے قریب مزہ نامی ایک جگہ پر آپ کی پرورش ہوئی اور وہیں پر آپ قیام کیے، اسی لیے اسی کی طرف نسبت دیتے ہوئے آپ کو مزی کہا جاتا ہے۔ آپ 650 پر 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ دراصل آپ اصلاً اگر دیکھیں گے، خاندان کے اعتبار سے دیکھیں گے تو عرب کے ہی ہیں، لیکن آپ کے خاندان والے شام میں آ کر بس گئے تھے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے دمشق میں آ کر آپ وہاں پر رہنا شروع کر دیے تھے۔ امام مزی رحمہ اللہ بچپن ہی میں حفظ قرآن کو مکمل کر لیے۔ اس کے بعد علم فقہ میں پڑھنا شروع کیے، علم فقہ کو حاصل کرنا شروع کیے۔ جب 11 سال کے ہوئے تو پھر حدیث کی طرف متوجہ ہوئے اور مکمل طور پر پوری توجہ علم حدیث کو حاصل کرنے میں لگا دیے۔ وہاں کے جو علماء تھے، وہاں کے جو مشائخ تھے، وہاں کے جو محدثین تھے، ان سے آپ نے پہلے علم حاصل کیا۔ جو مشہور و معروف کتابیں ہیں ان کو آپ نے انہی سے پڑھا، جیسے کتب ستہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، معجم الکبیر للطبرانی ہے، تاریخ مدینۃ السلام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی یہ کتاب بھی، السیرہ النبویہ ابن ہشام رحمہ اللہ کی یہ کتاب، موطأ امام مالک، السنن الکبریٰ، دلائل النبوہ، یہ دونوں امام بہقی رحمہ اللہ، ان تمام کتابوں کو آپ نے وہاں کے جو علماء تھے ان سے حاصل کیا، ان سے پڑھا۔ اس کے بعد جب آپ نے علماء سے حاصل کیا، وہاں کے علماء سے، اب باری آئی کہ رحلت کریں، سفر کریں اور وہاں پر دیگر ملکوں میں جا کے، دیگر گاؤں جا کر وہاں کے جو علماء ہیں ان علماء سے استفادہ کریں۔ تو آپ حدیث کو سننے کے لیے حمص تشریف لے گئے، بعلبک تشریف لے گئے، مکہ مدینہ گئے۔ مصر کے جو مشہور گاؤں تھے جہاں پر علم حدیث چلتا تھا، علم حدیث پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے، وہاں پر گئے، وہاں سے علم حاصل کیا۔ قاہرہ گئے، اسکندریہ گئے۔ اس طرح آپ رحلات کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے علم حدیث کو آپ نے حاصل کیا۔ اب بات آتی ہے کہ آپ نے کن کن سے علم حاصل کیا۔ تو آپ کے اساتذہ میں جو مشہور اساتذہ ہیں ان کے نام اگر ہم گنیں تو ابو العباس ابن السلامہ ہیں، اسماعیل بن الاسقلانی ہیں، ابن ابی عمر ہیں،
المقداد ہیں، عز الحرانی ہیں، امام نووی ہیں، زواوی ہیں، قطب بن قسطلانی ہیں، ان کے علاوہ ابن بلبان ہیں، ابن دقیق العید ہیں، اور ابن نفیس ہیں، اور خود امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کی بات ایسی ہے کہ دونوں ساتھ ہی میں رہا کرتے تھے، آپس میں دونوں جو ہے ساتھ رہتے تھے، تو آپ نے ان سے حاصل کیا اور انہوں نے آپ سے حاصل کیا، اس طرح آپ دونوں کا رشتہ ہے، تلمیذ اور استاد کا دونوں میں یہ رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ علم حدیث کے علاوہ آپ عربی لغت میں بھی بہت ماہر تھے، نحو صرف میں، معقول میں، منقول میں، اصول میں، اس طرح مختلف فنون میں آپ ماہر تھے۔ مکمل علوم کو حاصل کرنے کے بعد، مکمل نہیں، جہاں تک ہو سکا آپ نے علم حاصل کیا، اور اس زمانے کے لحاظ سے ایک علم والی شخصیت جسے کہتے ہیں، ان میں آپ کا شمار بھی ہونے لگا، علمی شخصیات میں سے آپ بھی جو شمار کیے جانے لگے، اور اپنے اقران میں ایک مقام، اپنا ایک مرتبہ آپ نے بنا لیا۔ آپ سے بہت سے تلامذہ آ کر سنتے رہے، مختلف جگہوں سے آتے تھے، حدیث کا علم سنا کرتے تھے، کیونکہ آپ علم کے اعتبار سے مشہور ہو گئے تھے، تو مختلف گاؤں سے آپ کے پاس تلامذہ آنے لگے اور آپ سے علم حاصل کرنے لگے۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں چند نام اگر ہم سنیں تو ان میں ہیں ابن العطار رحمہ اللہ، برزالی رحمہ اللہ، ابن الفخر رحمہ اللہ، العلائی رحمہ اللہ، ابن کثیر رحمہ اللہ، اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ جیسا کہ ہم نے کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ، چونکہ آپ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے تو آپ ان سے سنے بھی اور آپ ان سے اخذ بھی کیے، اس طرح دونوں آپس میں کیا ہیں، تلمیذ اور استاد ہیں۔ آپ رحلات کیا کرتے تھے علم کو حاصل کرنے کے لیے اور علم کو جو ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے، تو اسی دوران آپ کی ملاقات 3 اشخاص سے ہوئی جو مشہور ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے، اور امام برزالی رحمہ اللہ سے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ سے۔ ان تینوں سے آپ کی جو ہے ملاقات رہی، اور خاص کر ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے آپ بہت سال تک ان کے ساتھ جڑے رہے، اور ان کے افکار کو، ان کے جو بھی آراء ہیں، ان کے جو موقف ہیں، ان تمام کو آپ حاصل کرتے رہے۔ اس طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ آپ رہنے کے بعد مذہب کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے آپ شافعی المسلک ہوئے، اور عقیدے کے اعتبار سے جو سلف کا عقیدہ ہے جس کو سلفی کہتے ہیں، آپ الحمدللہ عقیدے کے اعتبار سے سلفی ہوئے، اور یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات کے بعد بھی آپ اسی پر قائم رہے۔ آپ کے متعلق سیرت کی کتابوں میں جو آپ کے اوصاف آتے ہیں تو ان میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ بہت باحیا تھے، بردبار تھے، اور آپ کے اندر سکینت تھی، آپ ہر کام کو سکون سے، اطمینان سے کیا کرتے تھے، جلد بازی یا جو ہے جلدی کچھ کام کرنا اس طرح ہرگز نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ قناعت بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے، تکلف یا تجمل ان تمام چیزوں سے بہت دور تھے۔ جو بھی آپ کے بارے میں کچھ کہتا یا غیبت کرتا، معلوم ہوتا کہ غیبت کر رہا ہے، تو آپ صبر کرتے، اس کو کچھ بولتے نہیں، کچھ ڈانٹتے نہیں۔ زبان کے لحاظ سے آپ کم گو تھے، بہت کم بولا کرتے تھے، لیکن جب کوئی سوال کرتا آپ سے تو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے تھے، یعنی علم جو ہے آپ بہت رواں دواں انداز میں اس کو بتا دیتے۔ اگر کوئی سوال کرتا، کوئی مسئلہ پوچھتا تو بہترین انداز میں سمجھاتے۔ آپ کے بارے میں جو علماء لکھتے ہیں تو اس طرح لکھتے ہیں کہ آپ امام تھے، عالم تھے، حافظ تھے، علوم حدیث اور تحریر کے اعتبار سے بہت زیادہ ماہر تھے، آپ بہت زیادہ لکھنے والے تھے، عربی میں بھی ماہر تھے، معرفت رجال میں آپ کو خاص درک حاصل تھا، یعنی احادیث کے جو روات ہیں ان کے بارے میں آپ کو زبردست علم تھا، ان جیسا لوگوں نے بہت کم دیکھا ہے،
خود امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ حافظوں کے سب سے آخری آدمی، ثانی دو الفاظ کے آپ ناقد تھے، مشکلات کو دور کرنے والے تھے، پریشانی جہاں بھی جو ہے انسان پھنستا ہے علمی مسائل میں اس کو جو ہے واضح کرنے والے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ حافظ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ امام سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے استاد ہیں، ہمارے شیخ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، جمال الدین ابو الحجاج المزی، اور ہمارے زمانے کے زبردست جو ہے حافظ ہیں۔ سنت اور جماعت کے حاملین میں سے آپ بھی ہیں۔ آپ کی زندگی میں آپ کی جو خصوصیات ہم دیکھتے ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ روات کے بارے میں بہت اچھا علم رکھتے تھے اور ان کی معرفت خوب رکھتے تھے، بڑے محدثین میں سے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 4 لوگوں کو دیکھا جو حفظ کے اعتبار سے بہت زیادہ زبردست تھے، جن کا حافظہ بہت زبردست تھا۔ نمبر 1 ابن دقیق العید، نمبر 2 الدمیاتی، نمبر 3 ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور نمبر 4 امام مزی رحمہ اللہ۔ ابن دقیق العید ہیں تو وہ حدیث میں سب سے زیادہ فقہ رکھنے والے ہیں۔ دمیاتی ہیں تو نسب کا علم اچھا رکھنے والے وہ ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، متون کو اچھا یاد رکھنے والے وہ ہیں۔ امام مزی رحمہ اللہ ہیں تو وہ علم رجال کو اچھی طرح جاننے والے، علم رجال کی اچھی معرفت رکھنے والے آپ ہیں۔ اسی طرح آپ ان کی کتاب جو امام مزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ بہت زبردست کتاب ہے۔ جب آپ کسی راوی کے بارے میں لکھتے ہیں تو مکمل طور پر ان کے متعلق مکمل باتیں جو ہے آپ لکھ دیتے ہیں، ان کے شیوخ کے بارے میں، ان سے روایت کرنے والوں کے بارے میں، ان کے جو غرائب ہیں ان کو، ان کے جو موافقات ہیں ان کو، اور ان کے جرح میں جو بھی باتیں ہیں، ان کی عدل میں جو بھی باتیں ہیں، تعدیل میں جو بھی باتیں ہیں۔ اسی طرح ان کی عمر کتنی ہے، ان کی وفات کب ہوئی، ان کے مناقب کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کیا کرتے ہیں، بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آپ کی زندگی میں جو دوسری خوبی تھی وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے تھے، عفو و درگزر سے کام لینے والے تھے اور مروت والے تھے۔ اگر کم بھی مل جاتا آپ اس پر قناعت کر لیتے تھے۔ اپنے کتابوں پر، اپنے فوائد پر بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، اچھے محاسن اور اچھے فضائل والے تھے۔ بہت سے لوگوں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ کہا، آپ کو تکلیف دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اور کھانے کے اعتبار سے جو آپ کو ملتا اس پر جو ہے آپ قناعت کر لیتے تھے، پہننے کے لحاظ سے ہو یا جو ہے سواری کے لحاظ سے ہو، جوتے کے لحاظ سے، اس طرح ہر چیز میں آپ قناعت کر لیتے تھے، جو ملتا اس پر جو ہے آپ راضی ہو جاتے۔ بہت زیادہ جو ہے صبر کرنے والے تھے، غصے کو پینے والے تھے، اور اپنی زندگی کو جس کو ہم کہتے ہیں زہد، تواضع، اس میں جو ہے آپ گزارا کرتے تھے۔ اپنے اقران میں ان کے زمانے میں جو بھی علماء تھے ان میں ایک خاص مقام، ایک خاص مرتبہ، ایک خاص فضل آپ کا ہو گیا تھا۔ اور خاص کر آپ کی جو 2 کتابیں ہیں، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال یہ ایک کتاب، اور ایک دوسری کتاب تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف، یہ دونوں کتابیں بہت زیادہ مشہور ہوئیں اور کافی جو ہے ممد اور معاون ہیں تمام محدثین کے لیے، اور جو بھی طالب علم ہے، تخریج کا طالب علم، حدیث کا طالب علم، اس کے لیے بہت ہی ممد اور معاون کتابیں ہیں۔ تو اس طرح امام مزی رحمہ اللہ اپنے ورع کے اعتبار سے ہو، دیانت کے اعتبار سے ہو، اتقان کے اعتبار سے ہو، حفظ کے اعتبار سے ہو، تو ان تمام لحاظ سے آپ بہت اچھے اور آپ بہت سچے جو ہے مانے جاتے تھے۔ بلکہ اس زمانے میں جو حدیث کا دورہ چلتا تھا، دارالحدیث ایک تھا، اس کے ذمہ دار بھی آپ تھے۔ کتنے سال تک؟ 24 سال تک آپ اس کے ذمہ دار رہے، اور ایک لمبی عمر بھی پائے تھے۔ تقریباً آپ 50 سے زائد سال تک آپ کیا کرتے رہے، علم حدیث کو دوسروں تک پھیلانے میں، دوسروں تک پہنچانے میں۔ تو یہ مختصر باتیں ہیں امام مزی رحمہ اللہ کے بارے میں، اور بھی آپ چاہیں
تو کتابوں میں اور بھی باتیں آپ کو مل سکیں گی۔ آخر میں آپ 740 پر 2 ہجری میں وفات پائے۔ آپ کو پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا، معمولی سمجھے تھے، لیکن وہ نکلا طاعون کی بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح آیا تھا، اور اس طرح معلوم ہوا کہ آپ طاعون کے شکار ہیں، اور اسی بیماری میں آپ وفات پائے، اور آپ کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بازو میں دفن کیا گیا، اور بہت سے علماء، بہت سے لوگ آپ کے جنازے کی نماز میں شامل رہے۔